بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب، مقام اور شکل و صورت کو بتایا تھا۔ آج بقیہ باتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور کب ہوگا، کب ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، تو مشکات شریف باب اشراط الساعہ صفحہ نمبر 471 پر ایک حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مصیبتوں کا تذکرہ فرمایا جو اس امت کو پہنچیں گی، یہاں تک کہ آدمی ظلم سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں پائے گا تو اللہ تعالیٰ میرے خاندان اور میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے وقت اختلاف ہوگا تو مدینہ منورہ کے لوگوں میں سے ایک شخص مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ کر نکلے گا۔ مکہ کے لوگوں میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اسے باہر نکالیں گے، اور حالانکہ وہ ناپسند کر رہا ہوگا پھر بھی وہ لوگ اس سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے پہلے دنیا میں انتہائی درجے کا ظلم و ستم ہوگا، خصوصاً سب سے زیادہ ظلم و ستم کا شکار مسلمان ہوں گے۔ ہر جگہ اور ہر مقام پر مسلمان پریشان حال اور مظلوم ہوں گے۔ اسی دوران عرب کے کسی بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کی موت کے بعد اگلا بادشاہ کسے بنایا جائے، اس سلسلے میں لوگوں کے اندر سخت اختلاف اور جھگڑا ہو رہا ہوگا۔ یہ دیکھ کر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈر سے کہ کہیں لوگ انہی کو خلیفہ نہ بنا دیں مکہ مکرمہ کی طرف نکل جائیں گے۔ جب مکہ والوں کو پتہ چلے گا تو کچھ لوگ انہیں ان کے گھر سے حرم شریف لے کر آئیں گے اور ان کے ناپسند کرنے کے باوجود مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس کے بعد شام اور عراق کے لوگ آئیں گے، شام کے ابدال اور عراق کے لشکر آئیں گے اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ چنانچہ اسی حدیث میں آگے ارشاد ہے کہ اور شام کی طرف سے مہدی کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا تو وہ لوگ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا میں زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے۔ پھر جب لوگ اسے دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کے لشکر آئیں گے اور مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور اگلی بات یہ کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے بعد کیا کریں گے، تو اس حدیث شریف سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد سب سے پہلے شام کی طرف سے ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان بیدا نامی جگہ میں دھسا دیا جائے گا۔ اسی طرح قریش کے بنو کلب میں سے ایک شخص حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے خلاف لشکر بھیجے گا تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو فتح حاصل ہوگی۔ اس کے بعد متعدد جنگیں ہوں گی، رومیوں سے اور مختلف ظالموں سے جنگیں ہوں گی۔ آخر میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں یہ لشکر قسطنطینیہ پر حملہ کرے گا اور اسے فتح کر لے گا۔ فتح کرنے کے بعد جب یہ لوگ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوں گے تو یہ جھوٹی خبر مشہور ہوگی کہ دجال نکل آیا۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے واپس ہوں گے، لیکن جب یہ شام پہنچیں گے تو دجال حقیقت میں نکل آئے گا۔ اسی طرح ایک لشکر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی بر صغیر پر حملہ کرے گا اور یہاں کے کافر بادشاہوں کو قید کر لے جائے گا، اور جب یہ لشکر واپس شام پہنچے گا
تو یہ بھی دجال کو پائے گا۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں کتنے سال حکومت کریں گے؟ تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں 7 سال تک حکومت کریں گے، اور زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ زمین والے اور آسمان والے سب ہی ان سے راضی ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آسمان سے مکمل بارش ہوگی، ایک قطرہ بھی آسمان کی بارش کا کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح زمین سے پوری پیداوار ہوگی، زمین اپنی پیداوار کا کچھ حصہ بھی کم نہیں کرے گی۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب لوگ مدد کے لیے یا مال کے لیے آئیں گے تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اتنا دیں گے جتنا وہ اٹھا سکے، جتنا جس کی استطاعت ہو، جتنا لے جانے کی جس کی قدرت ہوگی، حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اتنا دیں گے، کسی کو محروم اور منع نہیں کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں واپس تشریف لانے کے بعد حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جائے گا اور نماز جنازہ پڑھ کر انہیں دفنا دیا جائے گا۔ یہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر اور اجمالی تعارف تھا۔